کہ جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح اسرائیل کے فوجی وہاں حملہ کر رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے سارے دنیا کو تکلیف ہونی چاہیے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے زیادہ تر ممالک ہیں، یہ مانے اس کاشر پر انگریز شمانا، جن کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں بلو آئیڈ وائٹ پیپل، آج ان کو وہ جاگ گئے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے یا جو حماس نے کیا، جو وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے اوپر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر یہ بڑا ستم ہے کہ پوری قوم، پوری دنیا تب جاگتی ہے جب کہ حماس کے ذریعے اسرائیل کے لوگوں پہ حملہ ہوا. حالانکہ میں نے پہلے کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کڑی الفاظ میں، مگر اسرائیل پچھلے کئی دہائیوں سے، جب سے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے، تب سے لے کے آج تک وہ وہاں ظلم کر رہے ہیں، وہاں انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، وہاں بچوں کو لے کے بوڑھوں تک ان کا قتل و غارت کرتے ہیں. مگر ساری دنیا خاموش رہتی ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ آپ کسی قوم کو نہیں دبا سکتے ہو. اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقتور، میں ملک تو نہیں کہوں گی، یہ ملک نہیں ہے. اگر کوئی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرے وہ ملک نہیں بنتا ہے، وہ قابض بنتا ہے. سب سے قابض جو فوج ہے دنیا کی، سب سے طاقتور وہ اسرائیل ہے. سب سے ایڈوانس مشینری، سب سے ایڈوانس مانیٹرنگ سسٹم، ٹیکنیکل سسٹم، سیکیورٹی سسٹم اگر کسی کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. مگر اس کے باوجود فلسطین قوم کی جرأت کے سامنے آج ان کو تار تار ہونا پڑا. یہ آپ نے دیکھا وشوا، یعنی یہ نہیں کہ اس قوم اسمز جرأت آئیسی، ایمان آئیسی تم ایکن بڑی کھول بڑی ظلم سند مقابل کریں. اور یہ سبق ان جماعتوں کے لیے بھی ہے جو اسرائیل کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے گاندھی جی نے پورے ہندوستان کو نان وائلنس، کسی تشدد کے بغیر ملک کو آزاد کیا. آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بندوق کے بل بوتے پہ، طاقت کے بل بوتے پہ کسی قوم کو زندگی بھر دبا کے رکھیں گے، یہ نہیں چلتا ہے. اس کا ایک ٹریلر فلسطین نے دکھا دیا وہاں اسرائیل کو کہ آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی زندہ قوم کو آپ طاقت کے بل بوتے پہ یرغمال نہیں بنا سکتے. آپ ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے زندگی بھر. کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ وہ قوم اپنے حقوق کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے گی جس سے آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جو چھوٹ گئے ان کے. مجھے معلوم ہے اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ جیسے ویسٹرن ملک سب اکٹھے ہو گئے ہیں. مگر یہ انصاف نہیں ہے. جب اسرائیلی کوئی مر جاتا ہے ہمیں بھی دکھ ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، مگر اسی وقت آپ کا ضمیر کیوں جاگتا ہے جب فلسطین کے بچے، بوڑھے، بچیاں، جوان 12 سال کے، 13 سال کے اسرائیلی کی گولی کے شکار ہوتے ہیں؟ تب آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اور آج بڑے بڑے ان ملکوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ آپ طاقت کے بل بوتے پہ کسی ملک کو، کسی قوم کو زہر نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سبق مجھے لگتا ہے یہاں جو کئی جماعتیں ایسی ہیں جو اسرائیل کو رول ماڈل مانتی ہیں، جنہوں نے جموں کشمیر میں اسرائیل کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جنہوں نے جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا ہے، جنہوں نے یہاں کا نوجوان ابھی بات کی نہیں ہوتی ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جب یہاں دل نہیں بھرتا ہے تو باہر کی جیل میں بھیج دیتے ہیں، جو دن رات یہاں چھاپے ڈالتے ہیں یہاں کے لوگوں پہ،
کبھی NIA, کبھی ED, کبھی SUI, SIU, کبھی SIA, کبھی CBI. دن رات یہی چھاپے ڈالے جاتے ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ سبق ہے, آپ قوم کو کسی بھی زخم کو اگر آپ بنا مرہم کے, بنا دوائی کے چھوڑیں گے تو وہ کینسر بن کے سارے جسم کو ختم کر دے گا. جس طرح آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, وہاں کے لوگ اس وقت مشکلات میں, عذاب میں ہیں. بہت بہادر قوم ہے. میں کہتی ہوں اتنی بہادر قوم, اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں اتنا بہادر پیدا کیا؟ اتنے دہائیوں سے لڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بڑا بزرگ. اور ہمیں اپنی جگہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما, ان کو ہمت اور حوصلہ دے اس ظلم اور ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہی بات کہتے ہوئے میں آج پھر سے سبا کا